اب بات توجہ سے آپ نے سماعت فرمانی ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ ادھر ایک بزرگ بیٹھے بٹھائے بارات کو مدینے پہنچا رہے ہیں. اگر میں اسے تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہوئے اگر میں اسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانے میں لے چلوں، حضور کے زمانے سے متصل زمانہ فاروق اعظم کے زمانے میں لے چلو، تو وہ رکا بھیج کے دریا کو چلا لیا کرتے ہیں. یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ پاور آئی کہاں سے؟ یہ رتبہ ملا کہاں سے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نمک شکر بن جائے اور شکر نمک بن جائے؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب آیا ہو سکتا ہے. قرآن پڑھا کیجئے، بخاری پڑھا کیجئے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا کیجئے. رب فرماتا ہے الفاظ مصطفیٰ کے ہیں، مضمون خدا کی طرف سے ہے. جواب یہ آتا ہے جب کو میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، کنت لہ سمعا الذی یسمع بہ، کنت لہ بصرا الذی یبصر بہ، کنت لہ یدا الذی یبطش بہ. جب کو میرا بندہ، جب کو میرا ولی، جب کو میرا برگزیدہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میرا پیارا بن جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے. قدم اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے. تو میں نے کہا جس ولی کی زبان میں، جس فرید کی آنکھوں میں، زبان میں خدا کی طاقت موجود ہے، تو شکر کو نمک کہے، نمک کیسے نہ بنے گا؟ نمک کو شکر کہیں گے، شکر کیسے نہ بنے گی؟ جب طاقت ہی خدا کی آگے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں. کیا خدا کی طاقت کا بھی انکار کریں گے؟ یہ ولی تو خدا کی طاقت کا مظہر ہے، رب کے جلال اور رب کی پاور کا مظہر ہے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں، آپ بخاری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، حدیث قدسی ہے. آج کل تو سرچنگ آپشن بھی ہے، الفاظ آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور بلکہ اگر آپ قرآن پاک کی طرف آئیں گے تو قرآن پاک نے بھی اس کنسپٹ کو کلیئر فرمایا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ مصطفیٰ نے پھینکی. اردو میں ترجمہ یہ ہے آپ نے نہیں پھینکی. فرما بھی رہا ہے آپ نے نہیں پھینکی، اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے محبوب جب پھینکی مقصد کیا ہے؟ ولکن اللہ رما. محبوب بات یہ ہے ہاتھ مصطفیٰ کے تھے، طاقت خدا کی تھی. تو یہ تو وہاں بھی ہے، قرآن پاک نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے. اور بیان ہی یہ کیفیت ولیوں کی ہے، داتا الحجویری کی ہے. حضرت داتا الحجویری جن کا جو اوریجنل نام ہے، داتا تو آپ کا لقب ہے جو فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دینے والا. میں نے کہا اگر تمہارا وزیر اعظم کسی کو وزارت دے تو شرک نہیں ہوتا، تو داتا کسی کو رب کی عطا سے پتر دے دے تو شرک کیوں ہو جائے گا؟ 10 سال اولاد نہیں ہوئی، وہ ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی، اللہ نے پھر مہربانی کی. وہ حکیم صاحب سے دوائی لی، اللہ نے پھر مہربانی کی. وہ کامل بابے سے تعویذ لیا، اللہ نے پھر مہربانی کی. یار یہ دنیا کا وسیلہ اگر ڈاکٹر بن سکتا ہے، اگر حکیم بن سکتا ہے، کوئی عامل بابا بن سکتا ہے، داتا جویری نہیں بن سکتے؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیتا خدا ہے. توجہ، دیتا خدا ہے، منکر نہیں ہے. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، پالن ہار بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، عدم سے وجود میں لانے والا بھی وہی ہے. لیکن قرآن مکمل پڑھا کیجئے. قرآن پاک فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. پوری کائنات کا ملکوں کا مالک خدا ہی ہے، لیکن چاہے تو اپنے بندوں میں سے بندوں کو بادشاہیاں عطا بھی فرما دیا کرتا ہے. ملکوں کا مالک وہی ہے لیکن بادشاہیاں عطا بھی فرما دیا کرتا ہے. کئی لوگ مسجدوں میں آ کے کہتے ہیں اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے. وہ یہ تو بتا ہی دیا، کبھی یہ بھی بتا دے واللہ معطی وانما انا قاسم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں. بھائی رب دیتا ہے لیکن کہاں دیتا ہے؟ مصطفیٰ کے دربار سے دیا کرتا ہے.
مصطفیٰ کی عطا سے دیا کرتا ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے دیا کرتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری جب لاہور تشریف لائے، 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 464 میں آپ کا دنیا سے وصال ہے، جو راجع اور ارجا اقوال ہیں ان کے مطابق، یعنی تقریباً کو 900 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ ہماری ترجیحات اور ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہے، ہمیں ایکٹروں کے نام کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں 20 سال پہلے یہ جو میچ کے جالے ہوتے ہیں نا، 20 سال پہلے وہ کھلاڑی کب کھیلا تھا، کہاں کھیلا تھا، کس کے ساتھ میچ کھیلا تھا، سارا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر پتہ نہیں ہوتا تو حضرت جی یہی نہیں پتہ کہ اس ولی کا مزار کہاں ہے، اس کی ہسٹری کہاں ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ آپ جب لاہور تشریف لائے، توجہ کیجئے گا، تو وہاں رائے راجو ایک جوگی تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اس علاقے میں، اس محلے میں، اس گاؤں میں، اس ایریے میں جو عورتیں، جو مرد، جو لوگ، جو گھر والے دودھ نہ پہنچاتے تھے تو ان کی بھینسوں کا دودھ کم ہو جاتا تھا۔ صرف کم نہیں ہوتا تھا بلکہ بھینسوں کے تھنوں سے خون آیا کرتا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری پہنچ گئے، کرتے کراتے، پھرتے پھراتے، سفر کرتے، چلے کاٹتے، اللہ اللہ کرتے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک خاتون سامنے سے گزرنے لگی، اس کے ہاتھ دودھ ہے، سر پہ رکھا ہوا اور جا رہی ہے۔ فرمایا بی بی کدھر چلی ہیں؟ آخر جی دودھ ادھر دین چلی ہیں۔ فرمایا میں کر میرے کو لے آ۔ بابا جی وہ ظالم بڑا ہے جی، اگر وہ انہیں دودھ میں نہ لے کے گئی تو میری امت جان تھانا جو خون آئے گا۔ ہاں فرمانے لگے میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، دودھ لے آؤ، خون بھی نہیں آئے گا، دودھ بھی بڑھ جائے گا، خون بھی نہیں آئے گا، دودھ بھی بڑھ جائے گا۔ اچھا وہ آ گئی، داتا حضور کو دودھ پیش کیا تو پھر تمہیں پتہ مائیاں تو پھر مائیاں ہی نے، ظاہر اس دور چ نیوز چینل تو ہوندے نہیں سی، اور باقی اج کل بھی جے تسی گل کسی پاسے پھیلانی ہے تو محلے چ ایک دو خواتین کو دس دیو، آپ پہ پھیل جائے گی۔ بس وہ بات تو خاتون کو پہنچنی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ سارے محلے میں آس پاس جتنے لوگ دودھ وہ رائے راجو کے پاس لے جاتے تھے وہ سارے کا سارا داتا حضور کے پاس دودھ پہنچ گیا۔ دودھ اس کے پاس نہ پہنچا جو جوگی تھا، وہ بڑے غیظ و غضب میں، غصے میں، انتقامی جذبات میں اپنے چیلوں چانٹوں کے ساتھ آئے اور داتا حجویری کے سامنے، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ فرمانے لگے تو انہوں نہیں پتا میں کون ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ کہا تمہاری طاقت اپنی جگہ پہ ذرا دکھاؤ تو صحیح، تمہاری طاقت کیا ہے، تمہاری پاور کیا ہے، تمہاری یہ کیا اس کی پرواز ہے تمہاری طاقت کی۔ بس کھڑے کھڑے اس نے مسکرانا شروع کر دیا، اور قریب جھاڑی تھی، اس نے غور سے دیکھا، اس میں سے آگ نکلنی شروع ہو گئی۔ آپ مسکرا کے زبان حال سے فرمانے لگے ایڈا چوڑا نہ ہو جے میں اک نظر پا دیتی نا تو کی طریقے سے مت بھی سڑ جانی۔ فرمایا بڑی طاقت ہے یار، ایک کام تو کرو۔ کہا جی کیا کروں؟ وہ ہندوستان کا فلاں جو باغ ہے اس کا سیب تو لے کے آؤ۔ اس نے کہا تو مسئلہ ہی نہیں۔ ہنستے ہنستے اس نے پرواز کرنی شروع کر دی، غائب ہو گیا۔ اس باغ میں پہنچا، جس درخت کا سیب لانے کا آرڈر ہوا تھا، حکم ہوا تھا، قریب گیا، شاخ کے قریب ہاتھ لے کے جاتا ہے، سیب پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ پیچھے کرتا ہے، سیب اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد اسینے میں شرابور، بڑا پریشان، ایک بابا جی نقاب پوش، وہ خیر ہے حضور سیب چاہیے ہے۔ فرمایا سویرے لے جائیں؟ نہیں جی ہونے چاہیے۔ اچھا پھر انج کر، پورا نہیں ملنا، ادھا ملنا ہے۔ وہ کہتا جی کچھ تو دیو، کچھ تو عزت بچے۔ آدھا سیب دیا، اس کو پکڑایا، یہ لے کے واپس پلٹا۔ وہ جناب کپڑے سارے بھیگے ہوئے، پسینے میں بڑا پریشان ہے، آیا اور آ کے بابا جی کو کہنے لگا، حضرت داتا علی حجویری کو فرمانے لگا حضور ہے بابا جی بس تسی یہ چھڑ دو، دودھ میرا نہ رو، کیا کرو؟ اے ویکھو سیب میں لے آندا ہے۔ فرمایا یہ آدھا ہے، پورا چاہیے تھا۔ کہا جی نہیں آدھا ہی ملا ہے۔ آپ نے ہاتھ یوں پیچھے کر کے سیب سامنے کر کے فرمایا دوسرا آدھا ہے تو نہیں؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، نگاہ ولی میں
وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ داتا صاحب نے پھر سے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے اگر آج گجر رات اور گجر برادری دودھ لے کے جاتی ہے تو اصل میں یہ جو بڑوں کا احسان ہے قیامت تک اسے اتارتی رہے گی۔ امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کی جو شان ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ پوچھا سرکار میں ہو کے آیا ہوں، آپ اندر تو نہیں تھے؟ کہا واقعی نہیں تھا، اصل میں ہر جمعرات بریلی سے مدینہ جایا کرتا، وہاں حاضری دیا کرتا ہوں، تو جب تم آئے تھے تب میں یہاں نہیں تھا، وہاں تھا، اس لیے وہاں حاضر ہوا تھا۔ ہمارے لیے ضروری ہے، میرے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی بات مانیں۔ ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے، میں آخری اختتامی جملے عرض کر رہا ہوں، ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے، ہم عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم میلاد بھی کرتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں، 12ویں بھی کرتے ہیں، اللہ والوں کا نام بھی لیتے ہیں، اور یہ نام ہمیں فائدہ بھی دے گا۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نسبت کا منکر نہیں، بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے اگر اصحاب کہف کی غار کے سامنے کتا آ جاتا ہے رب اسے جنت میں داخلہ فرما دیا کرتا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کا الگ کیا ہوگا۔ تو نسبت فائدہ ضرور دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس نسبت کا احساس حضرت صدیق اکبر کو بھی تھا، حضرت فاروق اعظم کو بھی تھا، بڑے بڑے اولیاء کو بھی تھا، حضرت یحییٰ کو بھی پتا تھا رب مہربان ہے، امام حسین بھی جانتے تھے رب مہربانی فرمانے والا ہے۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ان اللہ والوں کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔